اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت پانچویں کا جو یہ اردو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اس کا ہم نے ایک سبق پڑھ لیا ہے۔ اس سبق کا نام ہے بیٹا ہوا۔ سارا تو ہم نے یہ کمپلیٹ نہیں کیا، مکمل نہیں کیا، اس کے ایک دو پیراگراف ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم اس کو اور پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ یہ سبق مکمل ہو جائے اور ہمیں آسانی سے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ سبق کا نام کیا ہے بیٹا؟ ہوا۔ پیج نمبر 64 آپ نکالیے اور میں ماڈل ریڈنگ کروں گا، ساتھ ساتھ میں اس کا معنی بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دھیان سے بیٹا سنیے اور اس سبق کی طرف آپ نظر رکھیے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں۔ کارخانوں میں بھی ایسے ایندھن کا استعمال کیا جانا چاہیے جس سے کم دھواں نکلتا ہو۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم ہوا کو بڑی حد تک آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ بے شک ہوا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا، جب ہم سانس لیتے ہیں، اندر انہیل کرتے ہیں آکسیجن، اس کا نہایت صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے ہوا جو ہم اندر لیتے ہیں وہ صاف ہونا چاہیے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ آلودہ کا اگر معنی ہم جانیں گے وہ ہے ناصاف، پولوٹیڈ۔ ناصاف ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے بیٹا، جو ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں نا بیٹا، یہ ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جہاں بھی درخت زیادہ اگائے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، وہاں کا آب ہوا، وہاں کا ماحول، وہاں کا ہوا بہت صاف ہے۔ اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہم پہ ایک قسم کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں اور ان پیڑ پودوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو گاڑیاں، مثال کے طور پر راستے پہ بسیں، موٹر، سومو وغیرہ چلتی ہیں، جو ان سے دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا کیا ہو جاتا ہے؟ آلودہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ہمیں چاہے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو دھواں زیادہ خارج کرتی ہو۔ ہمیں چاہے کہ ان گاڑیوں کی طرف دھیان دیں جو زیادہ دھواں باہر خارج کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ کارخانوں میں بھی ایسے ایندھن کا استعمال کیا جانا ہے جیسے بڑے بڑے انڈسٹریز ہوتے ہیں، ان سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے، وہ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا، جو ہمارا ارد گرد ہے، کیچمنٹ ایریا ہے، اپنا ماحول ہے، اس کو بھی ہمیں ضروری ہے کہ اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم ہوا کو بڑی حد تک آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح ہم کسی حد تک ہوا کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ بے شک ہوا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اتنی ضروری ہے جتنا پانی۔ اسی طرح جتنا پانی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی ہوا بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہم ہوا کی